بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا یہ محرم آخری محرم ہے؟ کیا اس محرم میں قیامت آنے والی ہے؟ چونکہ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ زمین کی طرف شہابی پتھر تیزی سے آ رہا ہے، چونکہ ماضی میں بھی ایسے پتھر آتے رہے ہیں، لیکن اب ناسا کی جانب سے ایک پیشن گوئی ہوئی ہے کہ لندن آئی سے ایک بڑا پتھر خلا سے برق رفتاری کے ساتھ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ ممکنہ طور پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناسا نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑا اسٹرائیڈ زمین کی جانب بڑھتا آ رہا ہے۔ ناسا نے اس پتھر کو اسٹرائیڈ کا نام دیا ہے۔ اسٹرائیڈ وہ عظیم و حبسہ پتھر ہے جو خلا میں سورج کے گرد گھومتا ہے۔ کیا واقعی 10 محرم کو دنیا میں قیامت آ جائے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم 10 محرم الحرام کی فضیلت بھی بیان کریں گے۔ یہ معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناظرین، میں 10 محرم یعنی عاشورے کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں تو یہ ایک بہت ہی محترم دن ہے۔ اسی دن خانہ کعبہ پہ غلاف ڈالا گیا۔ یوم عاشورے کی تاریخی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے کلزم پار کروایا اور فرعون کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر عاشورے کے دن کا روزہ رکھا۔ اس لیے یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کسی موقع پہ آپ نے یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر آج کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی آج کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی روایت پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ عام طور پر واعظین وغیرہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کا روزہ مدینے میں آنے کے بعد رکھنا شروع کیا ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں یہود کے طرز عمل کو دیکھ کر شروع کیا ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکے میں بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ قریش یعنی مشرکین مکہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے روزے کا باضابطہ حکم فرمایا اور مدینہ میں اور اطراف میں سارے مسلمان اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے روزے کو ہی اختیاری بنا دیا، جو چاہے رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورے کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی سی رہ گئی، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا۔ آپ رمضان المبارک کے فرض روزے کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشورے کا دن بڑا ہی شان اور عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یوم عاشورے میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔
اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں بلا کر شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مندرجہ ذیل واقعات سے تو یوم عاشورے کی خصوصیت اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلت وارد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورے کے، اور سوائے اس ماہ یعنی رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورے کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ پتھر لندن آئی سے 1.5 گنا بڑا ہے اور امکانی طور پر یہ زمین کے لیے پرخطر خلائی پتھروں میں سے ہے۔ ناسا نے اس پتھر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اگلے ہفتے ہمارے سیارے کے بہت قریب سے گزرے گا اور یہ ممکنہ طور پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس خلائی پتھر کی پیمائش کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی لمبائی 170 میٹر ہے اور یہ اگلے جمعے 24 جولائی کو زمین کے بالکل قریب آ جائے گا۔ اسپیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ جن خلائی پتھروں کو نقصان دہ کہا جاتا ہے، انہیں دراصل زمین کے زیادہ سے زیادہ قریب آنے کے امکان کے پیش نظر خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے والے خلائی پتھروں کو سیارچے یعنی اسٹرائڈز کہا جاتا ہے۔ یہ سیارچے بعض اوقات زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور زمین کی فضا سے ریکڑ کھانے سے ان میں اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور اس کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تارا ٹوٹا۔ زمین کی فضا سے ریکڑ کھانے والے اس خلائی پتھر کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ زمین پر ہر وقت شہابی پتھروں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اگر تمام خلائی پتھر زمین پر گرنے لگے تو زمین پر بڑی تباہی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کی فضا کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ان خلائی پتھروں کو زمین پر گرنے سے روکتی ہے اور زمین بڑی تباہی سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ خلائی پتھر زمین کی فضا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایسے سینکڑوں واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسے 15 فروری 2013 کو روس میں شہابی پتھروں کے بہت سے ٹکڑے گرے تھے۔ اس واقعے میں 1000 افراد زخمی ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ یہ خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ اس محرم میں قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کب آئے گی اور اس کا وقت کیا ہوگا، یہ ایسی معلومات ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے وقوع کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے اس کا علم تو بس میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ بھاری حادثہ ہے وہ آسمانوں اور زمین میں، وہ تم پر محض اچانک آئے گی۔ یہ لوگ ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ کو اس کی پوری تحقیق ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
ایک دیہاتی کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور پھر احسان کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ بخاری و مسلم۔ محترم ناظرین، قیامت کا علم تو سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ تو محترم ناظرین، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ پتھر تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے قیامت اس محرم میں برپا ہو جائے گی، کیونکہ قیامت آنے کے لیے صرف اللہ کا حکم ہی کافی ہے۔ اس کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ بے شک غیبی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب اور ناگہانی آفتوں سے ہمیں ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں دوسروں پر بھی صلح رحمی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحم کی بارش نازل فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم اللہ سے جیسا گمان کرتے ہیں اللہ ہمیں ویسا ہی عطا کرتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ سے ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ وہی تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا سب ہے۔ اللہ تعالی ہم پر ضرور رحم فرمائے گا، کیونکہ ہم الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو اسی بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک، شیئر اور پیارا کمنٹ ضرور دیجئے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔